نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ صدقۃ الفطر یا فطرہ جسے کہتے ہیں، فطرانہ بھی بولتے ہیں بہت سے لوگ، اس کی جو مقدار شریعت نے متعین کی ہے وہ نصف سا ہے۔ نصف سا گیہوں کا، اور ایک سا یہ جو کا اور کشمش وغیرہ کا۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا، اسی طرح سے کھجور وغیرہ کا ایک ایک سا، جبکہ گیہوں کا نصف سا، اور یہ جو نصف سا ہے تقریباً یہ 2 کلو بنتا ہے، 2 کلو۔ تو تقریباً تو ہر جگہ کے حساب سے اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پر کس جو کا وزن کیا رہا ہے، کتنا اس میں آئے گا، کیا اس کی قیمت ہوگی۔ تو یہ محض اندازے سے آٹے کی کوئی قیمت جیسے لوگ کر لیتے ہیں کہ 2 کی جگہ 2.5 کلو کر کے ایک رف سا اندازہ لگا لیا اور اتنا جو ہے وہ ادا کر دیا جس جگہ پہ بھی ہو، لیکن یہ خود کرنا ذرا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب ہر ملک میں مختلف قسم کے اجناس آتے ہیں، مختلف قسم کے گیہوں، مختلف قسم کے کھجور، تو اس میں صحیح طریقے سے ایوریج فقہا اب نکال دیا کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ ایک ہی قسم کی ایک چیز آئی بازار میں، ہر جگہ وہی ہوگی، اس کا ایک ہی دانہ ایک ہی برابر ہوگا، جو ہے تو اتنا بڑا، گیہوں ہے تو اتنا بڑا، سب۔ اب جو بہت زیادہ فرق آنے لگا ہے، اور دنیا جہاں میں گلوبلائزیشن کی وجہ سے کئی کئی قسم کی ایک ایک چیز ہوتی ہے، تو اس میں باقاعدہ اس کو متعین کیا جاتا ہے۔ تو مثلا برطانیہ میں ہمارے ہاں جو مختلف دارالعلوم ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ فقہا اور علماء باقاعدہ جا کے دکانوں پہ معلومات کرتے ہیں، 5-6 مختلف قسم کے گیہوں لیں گے، ان سب کا وزن اتنا ہی رکھ کے قیمت معلوم کریں گے، اچھی کوالٹی کا، کم کوالٹی کا، آٹا بننے سے پہلے، اور پھر اس کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ رفلی اتنی یہ ہونا چاہیے، تو درمیانی ایک صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اور اس میں وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے۔ مثلا برطانیہ میں اس سال یعنی ابھی گیہوں کی جو مقدار بن رہی ہے وہ سب سے سستا ہوتا ہے، اس لیے 3.5 پاؤنڈز بنے گی منیمم، یعنی یہ ایوریج نکالنے پر۔ جو کی 6.4 پاؤنڈ بنے گی، کشمش 20.5 پاؤنڈ بنے گی، اور اگر کھجوروں کو لیا جائے تو اس میں 3 قسم کے کھجور ہیں، ان کی الگ الگ مقداریں ہیں۔ خضری جو ایک آتی ہے عام، وہ 15 پاؤنڈ اگر کوئی اس کے حساب سے دینا چاہے۔ اسی طرح صفوی جو آتی ہے وہ 25 پاؤنڈ، صفوی وہ 25 پاؤنڈ اس کے حساب سے ہوگی، اور اجوا کھجور کے حساب سے کوئی دینا چاہے تو 68 پاؤنڈ، 68 پاؤنڈ۔ تو یوں آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی ویریشن ہے، 3.5، اور یہ بھی ویٹ ذرا درمیانے درجے کی، اور گھٹیا اور کم درجے کی ہو بالکل تو وہ تقریباً 1.5-2 پاؤنڈ کا بھی اس میں فطرہ بن سکتا ہے، اور اتنا ہی فدیہ بھی ہے۔ تو آدمی اپنی اپنی استعداد کے حساب سے کبھی یہ معاملہ کر سکتا ہے۔ ایک ضرورت مند زیادہ ہے، ایک غریب آدمی زیادہ ہے، اور اس کو ایک بڑی تعداد میں گھر میں بچے ہیں اور اس کے ماتحت لوگ ہیں جن کا وہ فطرہ ادا کر رہا ہے، تو اس کو اگر لگتا ہے تو ذرا ہلکی گیہوں کے حساب سے دے لے۔ تو اس لیے جس جگہ پر ہو وہاں پہ مفتیان کرام سے، علماء کرام سے، ان کے جو مساجد ہیں ان میں پوسٹر وغیرہ لگا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو اس سے معلوم کر لینے میں عافیت اور بہتری ہے۔ اور یہ بات اس لیے بھی عرض کر دی کہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے کم جو قیمت بنتی ہے اتنی دی جائے، لیکن اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جب آدمی بیٹھتا ہے تو کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس دفعہ موقع ہو اور اللہ توفیق دے تو کیوں نہ میں کھجور سے دے دوں۔ اتنی کھجور رمضان میں کھاتے ہیں، ایک مسکین کو 2 وقت کی کھجور کھلا دینا میرے لیے کیا مشکل کام ہونا چاہیے، اور کیوں نہ عام کھجور کے مقابلے میں بڑی کھجور اجوا کھجور کے حساب سے دوں۔ تو جو آدمی یہ استطاعت رکھتا ہو تو کبھی کبھی اپنے اس معیار کو بڑھا دے، اپنے انفاق کو بڑھا دے، تو اس سے
وہ واجب تو ادا ہو ہی جائے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ تو یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی منیمم دے، وہ کبھی کبھی درمیانے درجے پر اور کبھی میکسیمم درجے پہ بھی جا سکتا ہے، جیسی اس کو توفیق ہو، جیسا اس کا ذوق ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح مختلف عنوانات سے ہمیں چیزیں سکھاتے۔ تو ہمارے حضرت شیخ محمد سلیم دورہ صاحب حفظہ اللہ، ان سے ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ بھئی اس دفعہ کوشش کر کے تمام لوگ اس کا اپنے بہت قریبی ساتھیوں سے انہوں نے یہ بات فرمائی، کوئی پبلک بات کرنے کی نہیں ہے لیکن سکھانے کے لیے کہ ہمت کریں، انکریج کیا کہ ذرا بہتر صدقۃ الفطر دیا جائے۔ تو آدمی کو یہ سب چیزیں بھی سیکھنی سمجھنی چاہیے۔ تو اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے بزرگوں سے معلوم کر لیجئے کہ کتنا صدقۃ الفطر بنتا ہے۔ اب آپ کو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہر مسجد والے یا ہر علاقے والے ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی مختلف قیمتیں کیسے بتا دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں رعایت ہوتی ہے، بعض فقہا، بعض علماء یہ رعایت کرتے ہیں کہ عوام الناس کا بھلا ہو جائے، عام آدمی کا جتنا بھلا ہوگا اتنا اچھا ہے، تو وہ کہتے ہیں ذرا اونچی چیز کا معیار طے کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں رعایت ہوتی ہے، بعض فقہا کے درمیان خیال اس بات کا زیادہ گردش کرتا ہے کہ یہ جو دینے والا ہے اس نے بھی زکوٰۃ بھی دی ہے، اب اس کو فطرہ بھی دینا ہے، اور بچے اس کے زیادہ ہیں، تو جو عام آدمی ہے جس کو دینا ہے اس کا ذرا ہاتھ تنگ نہ ہو جائے، اس کو مشقت نہ ہو، تو اس پر شفقت کرتے ہوئے اس کا لحاظ کر دیتے ہیں۔ جب ان کا لحاظ کرتے ہیں تو اس سے وہ کم والی قیمت بتا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اس پہ بھی دل میں کبھی یہ شکایت یا اشکال نہیں آنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ویریشن ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کا مزاج اور دین کا فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔